حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 ایسے لوگ ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے پہلا آدمی راجل کان لہ فضل ماء فی الطریق فمنعہ من ابن السبیل. ایک ایسا آدمی کہ جس کا پانی ہو راستے میں، عام لوگوں کی گزرگاہ ہو، اور اس بندے کا کنواں یا نلکا یا پانی کا کوئی بھی ذریعہ ہے، اس کی اپنی ضرورت سے زائد ہے اور مسافروں کو پینے نہیں دیتا. جو مسافروں کو اپنی ضرورت سے زائد پانی پینے نہ دے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی طرف نگاہ رحمت قیامت والے دن نہیں فرمائے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. وَرَجُلٌ بَایَعَ إِمَامًا لَا يُبَایِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِن لَّمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ. دوسرا وہ شخص جو امام کی بیعت دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. آج ہمارے زمانے میں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ووٹ، کہ جو حاکم کو ووٹ دیتا ہے، اور اس وقت یہ اصطلاح استعمال کی جاتی تھی کہ امام کی بیعت کرتا ہے. بیعت کرنا، ووٹ دینا، یہ زمانے کے اعتبار سے، وقت اور محل وقوع کے اعتبار سے وہ عرب ایریا تھا، ہم اجمی لوگ ہیں، تو ان کی زبان میں کہتے ہیں امام کی بیعت کرنا، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں ووٹ ڈالنا. جو ووٹ ڈالتا ہے دنیا کی خاطر، پھر اگر دنیا مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا کا مال نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے، وہ بندہ اسی کیٹاگری کا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ووٹ اس لیے نہیں دینا کہ ہمیں دنیا ملے، ہماری گلی کا سولنگ لگ جائے، ہمیں سوئی گیس کا کنیکشن مل جائے، ہمارے علاقے میں بجلی کے کھمبے لگ جائیں اور ہمیں سڑکیں مل جائیں، یا پھر بعد میں کچھ کام ہو یا نہ ہو، جب ووٹ دینا ہے تو نقدی ہمیں 10,000 روپیہ مل جائے. جو ان امور کی خاطر ووٹ دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کی طرف نگاہ کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، نہ اس کے گناہ معاف کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کہا جاتا ہے ووٹ ایک امانت ہے، لیکن وہ امانت کیسی ہے؟ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ ہم اس کے حق میں اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی باغ ڈور اس شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے.
تو جس شخص کے ہاتھوں میں ہم مسلمانوں کی باغ ڈور دے رہے ہیں، پہلے اس شخص کو دیکھے تو صحیح نا کہ وہ خود مسلمان ہے، اس کے لباس میں، اس کی باتوں میں، اس کے کردار میں اسلام کی جھلک نظر آتی ہے، وہ قرآن جانتا ہے، وہ احادیث کو جانتا ہے، وہ نظام مصطفیٰ کا کتنا ہمدرد ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو ہینڈل کرے گا یا پھر باہر سے مشورے لے کر اس قوم کی رہنمائی کرے گا۔ ہم نے ووٹ کے متعلق علماء کی بات پر کان دھرنا ہی چھوڑ دیا اور خود فیصلہ کر لیا کہ یہ دینی مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے۔ مسجد کی چار دیواری میں صرف نمازیں پڑھنی ہیں یا روزہ افطار کرنا ہے یا تراویحیں پڑھنی ہیں یا قرآن سیکھنا ہے، اور مسجد کی چار دیواری سے نکلے قرآن کہاں، ایمان کہاں، اسلام کہاں؟ مذہب اسلام چار دیواری کے اندر بند ہو کر رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ ہر دین پر غالب آئے اور پوری دنیا میں ایک ہی پرچم ہو جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام حکومت کے لیے آیا، اسلام حکمرانی کے لیے آیا ہے، اسلام اپنا نظام پوری کائنات پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسے مسجد کی چار دیواری میں بند کر دیں اور گلیوں بازاروں میں ہمارے تجارتی اصول چلیں گے، گھروں میں ہمارے قبیلہ وارانہ رسم و رواج چلیں گے، اور اسلام کی بات صرف مسجد کی چار دیواری میں ہوگی۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں کھلے لفظوں یہ کہہ دیا کہ جو بندہ امام وقت کی بیعت کرے یعنی حاکم وقت کو ووٹ دے دنیا کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں دینا بلکہ دین کی خاطر دینا ہے۔ ووٹ امانت ہے، تمہاری دنیا کی نہیں، تمہارے دین کی۔ ووٹ تمہارا قومی اور دینی فریضہ ہے، لہٰذا یہ اس شخص کو دو جو تمہارے دین کا بھی خیر خواہ ہو، تمہاری قوم کا بھی خیر خواہ ہو۔ اور ہم نے جن کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، اللہ کے فضل سے نہ وہ قوم کے خیر خواہ ہیں نہ وہ دین کے خیر خواہ۔ ہمیں اپنی روش پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمارے ووٹ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے ووٹ کو بطور ووٹ استعمال کیا جاتا ہے یا بطور دکھلاوا استعمال کیا جاتا ہے، اور اندر کوئی کام کرنے والی مشینری کوئی اور ہے؟ بھئی جو مرضی ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے تجھے اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنا تیرے اندر طاقت ہے۔ تو ووٹ ڈال سکتا ہے نا، تو دیانتداری کے ساتھ ووٹ ڈال نظام مصطفیٰ کے نام پر۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ پر چھوڑ دے، تو نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آگے جو لوگ خیانت کریں گے، بددیانتی سے کام لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم وہ ہوں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر اس قوم کے اندر دین کی محبت کا جذبہ اس قدر پیدا ہو گیا نا کہ وہ دین کو دنیا پر ترجیح دینے لگ گئے، اور وہ کہیں کہ ہمیں گلی نہیں چاہیے، سولنگ نہیں چاہیے، سڑک نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بجلی کے کنیکشن نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نظام مصطفیٰ چاہیے، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جب نظام مصطفیٰ سے وفاداری کرو گے، ساری چیزیں ساتھ خود بخود مل جائیں گی، کوئی چیز پیچھے نہیں رہے گی۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور دیکھیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، اور تیرے نبی کا فرمان بھی اگر ووٹ کے معاملے میں تجھے درست فیصلہ کرنے کی طرف نہیں ابھارتا تو پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی آواز ہوگی، وہ کون سے لفظ ہوں گے، وہ کون سا لہجہ ہوگا جو تجھے اس بات کو سمجھا سکے۔ ان معاملوں میں ہم نے اپنے سیاسی جماعتوں کو دھڑے کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ اپنی دھڑے بازیوں سے نکلیں اور اس سیاست کو بھی نظام مصطفیٰ کا رنگ دیں، پھر دیکھیں کہ تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تیسرا بندہ جس کی طرف قیامت والے دن اللہ رب العزت نظر بھی نہیں فرمائے گا،
فرمایا راجل اقام سلعتہ بعد العصر، وہ بندہ جو عصر کی نماز کے بعد بازار میں اپنا سامان لگائے، کیونکہ یہ دن غروب ہونے کا وقت ہے، ہر بندہ جلدی میں ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی خریداری کروں، گھر میں جاؤں۔ فقال واللہ الذی لا الہ الا ہو، اب وہ سامان بیچنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لقد اعطیت بہا کذا و کذا، اللہ کی قسم مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے، یا اللہ کی قسم میرا مال ایسا ہے ایسا ہے۔ وہ قسمیں اٹھاتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، یا لوگوں میں اپنا اعتماد بنا کر اللہ کے نام کا حوالہ دے کر دنیا کما سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو دنیا کا کاروبار کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے بھرے بازار میں، تو یہ بندہ بھی وہ ہے، قیامت والے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، قیامت والے دن نظر رحمت، باری تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ محروم رہے گا۔ فصدقہ رجل، پھر آدمی جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ یار قسمیں اٹھا رہا ہے تو پھر سچا ہی ہوگا، اور وہ اپنا دنیا کمانے کے لیے ڈھونگ رچا رہا ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو بیچتے ہیں اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں دنیا کے چند سکوں کی خاطر، دنیا کے چند سکوں کی خاطر جو اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو بیچتے ہیں۔ تو یہ تین لوگ وہ ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان بندوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کوشش کریں کہ ہم ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بنے، یہ تینوں وصف ہمارے اندر سے نکل جائیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر آنے نہ پائیں۔ دو اوصاف کے بارے میں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم بہت محتاط ہیں، پانی سے نہیں روکتے، اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم بھی نہیں اٹھاتے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کرے گا۔ سب سے سنگین مرحلہ یہ درمیان والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، جو درمیان والے معاملے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور ان تینوں شخصوں کے درمیانی درجے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا شخص ذکر کیا ہے؟ جو ووٹ دینے کے بارے میں بے احتیاطی کرتا ہے، جو دنیا کا مال لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے ووٹ دیتا ہے، یہ بھی ایسا ہی شخص ہے جس کی طرف قیامت والے دن نظر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ووٹ دینے والا اپنے نظریے کے ساتھ پوری امت کا سودا کرتا ہے، پوری قوم کا سودا کرتا ہے۔ تمہارے اس ووٹ پر فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اسے چھوڑو، جو تمہارے بس کی بات ہے وہ تو حق ادا کرو، کہ زندگی بھر کے لیے یہ عہد کر لو کوئی نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی بات کرے گا ہم اسے ووٹ دیں گے، اور اگر کوئی نظام مصطفیٰ کے لیے میدان میں نہیں آتا، سیاسی بیان بازیوں پر اعتماد نہ کریں، سیاسی بیان بازیوں پر اعتماد نہ کریں، اس کا کردار دیکھیں کہ نظام مصطفیٰ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اس کا عملی کردار کیا ہے۔ اگر کسی کا عملی کردار ہے تو اسے ووٹ دیں، اور اگر نہیں تو نہ دیں، دیں ہی نہ کسی کو۔ اگر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو کسی کو ووٹ نہ دے، کم سے کم اس کے گناہوں میں آپ کا حصہ تو نہیں ہوگا۔ جس کو ہم نے ووٹ دیا وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اچھائیوں میں آپ کا حصہ ہوگا، اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اس کی برائیوں میں آپ کا حصہ ہوگا، اور اگر آپ اس سے پہلو تہی کریں، سائڈ پہ ہو جائیں، کم سے کم اس کے گناہوں میں تمہارا حصہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا